انسان اپنی زندگی کا آغاز بطور انسان نہیں کرتا، انسان اپنی زندگی کا آغاز بطور جانور کے کرتا ہے۔ یہ میں ٹیکنیکل بتا رہا ہوں کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس میں انسانوں والی کوئی بات نہیں ہوتی، نہ اس کے پاس انسانوں والا کوئی سبق ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ضمیر ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ اس کے پاس ایک برین ہوتا ہے جو بالکل ویسا ہوتا ہے جیسا کہ دوسرے جانداروں کا ہوتا ہے، اور یہاں سے پھر آپ اس کو سافٹ ویئر دینا شروع کرتے ہیں۔ آپ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں تو یہ پہلا سافٹ ویئر ہے جو کہ آپ اسے دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اسے لینگویج سکھاتے ہیں یا وہ خود آپ سے دیکھا دیکھی سیکھتا ہے۔ پھر آپ اسے مسجد بھیجتے ہیں، مدرسہ بھیجتے ہیں یا اسکول بھیجتے ہیں، پھر کالج بھیجتے ہیں، تو یہ سافٹ ویئر ایڈز ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ کتابیں پڑھتا ہے، میگزین پڑھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، کارٹون دیکھتا ہے، تو اس کا سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتا ہے۔ پھر وہ یونیورسٹی جاتا ہے، سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ اس کا انسان بننے کا ایک سفر ہے، اور یہ انسان بننے کا جو سفر ہے یہ جانور کے پیچھے چلتا ہے۔ جانور آگے چل رہا ہوتا ہے، انسان پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اور اب ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ انسان ذرا تیز تیز قدم اٹھائے اور جانور سے آگے نکل جائے۔ لیکن جیسے آپ نے کبھی پینڈو خواتین دیکھی ہیں جو خامد کے کافی پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، تو خامد آگے جا کے رک جاتا ہے، تو پھر وہ آتی ہیں قریب تو پھر وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یوزولی ہم اپنے جانور کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم انسان اپنے جانور کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے جانور سے آگے نکل جائیں۔ اب اس کے لیے تھوڑا سپیڈ اپ ہونا پڑے گا، کیونکہ جانور پہلے گرو کر چکا ہے۔ پر ایک ایڈوانٹیج ہے کہ 28 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہمارا جانور جو ہے وہ بس وہیں رک جاتا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 28 سال کی عمر کے بعد لوگ تھوڑے سمجھدار، تھوڑے بردبار، تھوڑے تحمل والے، تھوڑے عقل والے 40 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں بزرگ ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جانور پیچھے رہ جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا نہیں بھی ہوتا، لیکن اگر آپ ڈیلیبریٹلی کوششیں کریں، جو پچھلے 4 سال سے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم چل رہی ہے، تو اس سے بڑا فرق پڑا ہے۔ پہلے ایسی کوئی باضابطہ تعلیم نہیں تھی اور لوگ اپنی مرضی سے نتیجے نکالتے تھے۔ آپ نے سقراط کے بارے میں سنا ہوگا، سوکریٹس۔ تو سقراط صبح اٹھتا نہیں تھا، اس کی ماں اس کو صبح جگاتی تھی، وہ پھر سو جاتا تھا۔ اس کی ماں کہتی تھی اٹھو، جاگو، پکڑو، ہوش پکڑو۔ تو وہ اس کو کسی سیانے کے پاس لے گئی کہ انہوں سمجھاؤ، ہے اٹھتا نہیں سویرے۔ تو وہ سیانے نے اس کو کہا کہ دیکھو تم صبح اٹھا کرو، جو پرندے صبح سویرے اٹھتے ہیں ان کو کھانے کے لیے کیڑے مکوڑے بہت ملتے ہیں، اور جو لیٹ اٹھتے ہیں تو ان کو کھانے کے لیے کیڑے مکوڑے کوئی نہیں ملتے۔ تو آپ کو پتہ ہے سقراط نے کیا جواب دیا اس سیانے کو؟ اس نے کہا کہ آپ کی بات سے میں سمجھاؤں کہ جو کیڑے مکوڑے جلدی اٹھتے ہیں وہ کھائے جاتے ہیں۔ لیکن پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی آ گئی، پھر ریسرچ آ گئی، پھر نتائج آ گئے، اور اب آپ کو ہر چیز نتائج کے ساتھ ملتی ہے، ایویڈنس بیسڈ ملتی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ ایویڈنس کی تلاش میں چلتے ہیں۔ اور جب آپ ایویڈنس کی تلاش میں چلتے ہیں تو آپ ٹیونڈ اپ ہو جاتے ہیں، آپ کا لیفٹ برین ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایویڈنس کے ساتھ نہیں چلتے تو آپ کا رائٹ برین ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور آپ کا سفر وہی خطا اور گمراہیوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔